اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے سنا تھا کہ کس طرح مسلمان جو ہیں وہ کفار مکہ کو جواب دیتے ہیں ان کی سازشوں کا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ چند دن بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شوال 1 ہجری میں ایک مہم روانہ کرتے ہیں۔ اس مہم میں بھی 60 رضاکار شامل ہیں۔ یہ قافلہ بھی اونٹوں پر ہی سوار ہے اور تمام کے تمام رضاکار مہاجر مسلمان ہیں۔ اس لشکر کے سربراہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبیدہ بن حارث ہیں۔ قریش کا ایک تجارتی کارواں مدینہ منورہ کے قریب سے گزرنے والا تھا اور اس کا سردار ابو جہل تھا۔ قریش کا یہ کارواں یعنی جو قافلہ تھا یہ کم از کم 140 لوگوں پر مشتمل تھا۔ مسلمانوں کا سامنا اس کارواں سے ایک مقام پر ہوا جو مدینہ منورہ سے تقریباً 200 کلومیٹر دور ہے، اسے سنیۃ المرا کہا جاتا ہے۔ اس مارکے میں قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان تیر اندازی بھی ہوئی۔ اسلامی تاریخ کا پہلا تیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے چلایا۔ مکہ میں رہتے ہوئے بھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے ہی دشمن کا خون بہایا تھا۔ اس مرتبہ بھی آپس میں لڑائی نہیں ہوئی، لیکن ایک واقعہ ضرور ہوا۔ قریش کے قافلے میں شامل 2 افراد شام سے واپسی پر جو مکہ جا رہے تھے اس قافلے کے ساتھ، وہ مدینہ منورہ رک جاتے ہیں۔ یہ دونوں لمبے عرصے سے مکہ مکرمہ میں مقیم تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، لیکن انہیں مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا تھا، اور یہ اس تجارتی قافلے میں شامل بھی اسی نیت سے ہوئے تھے کہ بحفاظت مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس کارروائی کے 5 مہینے بعد ربیع الاول میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود 60 مہاجرین کو لے کر ایک مہم پہ نکلے۔ اس مہم میں بھی کوئی انصاری مسلمان شامل نہیں تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا اور خود لشکر کی قیادت کرتے ہوئے ابوا کے مقام تک پہنچ گئے۔ کچھ تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ودان کے مقام تک گئے، اس لیے اسے غزوہ ودان یا غزوہ ابوا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا غزوہ ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے، یعنی کہ وہ جنگ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں اسے غزوہ کہتے ہیں۔ یہ غزوہ 12 ربیع الاول 2 ہجری میں ہوا۔ یہ مہم ہجرت مدینہ کے 13 مہینے بعد شروع ہوئی ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت کے 1 سال بعد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے ارد گرد رہنے والے قبیلوں میں سے کون مسلمانوں کے خلاف ہے اور کس قبیلے سے اتحاد کیا جا سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے قبیلوں کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں جو جنگ کی صورت میں نیوٹرل رہیں گے، نہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے نہ وہ کفار کے ساتھ ہوں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم کے دوران ہی بنی دمرہ کے مخشی بن عمرو سے معاہدہ کر لیا، اور معاہدے کی شرطیں یہ تھیں کہ مسلمان بنی دمرہ پر حملہ نہیں کریں گے، بنی دمرہ مسلمانوں پر حملہ نہیں کریں گے، بنی دمرہ مسلمانوں پر حملہ کرنے والے کسی دشمن کی بھی مدد نہیں کریں گے، اور یہ باقاعدہ لکھا گیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی دمرہ سے معاہدے میں کسی بھی جنگ کی صورت میں ان سے غیر جانبدار رہنے کا وعدہ لے لیا۔ یہ ایک کامیابی تھی۔ اس مہم پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہفتے مدینہ منورہ سے باہر رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایسا نظام قائم کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں بھی امن و امان رہتا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ نائب کے احکامات پر عمل درآمد کرتے۔ قبائلی معاشرے میں ایسا ڈسپلن یعنی کہ نظم و ضبط قائم کرنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب آہستہ آہستہ مدینہ منورہ مسلمانوں کی ریاست کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد معلوم ہوا کہ امیہ بن خلف ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام لے کر جا رہا تھا، جس میں 2500 اونٹ شامل تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کو لے کر اس قافلے کے تعاقب میں نکلے۔ یہ پہلی مہم ہے کہ جس میں انصار بھی شامل ہوئے۔ اس بار بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنا دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوات کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ بوات مدینہ منورہ اور ینبع سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس غزوے میں بھی لڑائی نہیں ہوئی، اسے غزوہ بوات کہا جاتا ہے۔ قریش مکہ کو مسلمانوں کا سکون سے رہنا کسی طور پر گوارا نہیں تھا، وہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی بہانے سے پریشان رکھنا چاہتے تھے۔ بنی فہر سے تعلق رکھنے والا قرز بن جابر مدینہ منورہ کی سرکاری چراگاہ پر حملہ کر کے 6 اونٹ لوٹتا ہے اور مکہ واپس لے جاتا ہے۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول 2 ہجری میں پیش آیا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا اور کرز کا پیچھا کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی انقلابی قدم اٹھایا ہے کہ ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا نائب بنا دیا۔ اس مہم میں بدر کے قریب صفوان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70 صحابہ ہیں۔ کرز بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس غزوہ کو غزوہ صفوان بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ بدر الاولیٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ بدر کی پہلی جنگ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی دمرہ کے ساتھ ساتھ بنی مدلج سے بھی مسلمانوں کے لیے کسی بھی لڑائی میں غیر جانبدار رہنے کا معاہدہ کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ مدینہ منورہ کے آس پاس رہنے والے تقریباً تمام قبیلوں سے مسلمانوں کے معاہدے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان معاہدوں کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی کسی قسم کی لڑائی ہو یا جنگ کی صورت ہو تو دشمن صرف قریش کے قبیلے ہوں، ان کے علاوہ مسلمانوں کو کسی اور قوم یا قبیلے سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ ابھی صورتحال تو یہ تھی کہ قریش مکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ کے مسلمانوں کے پاس نہ تو اتنے ہتھیار تھے نہ اتنے ریسورسز تھے، لیکن ان اقدامات سے قریش مکہ کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ مدینہ منورہ ایک الگ ریاست ہے کہ جس پر مسلمانوں کو اختیار ہے، اور اب پہلے کی طرح قریش مکہ مسلمانوں پر زندگی تنگ نہیں کر سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی مہمیں بھیج کر اپنے لوگوں کو ارد گرد کے علاقوں سے اچھی طرح واقفیت بھی دلائی تاکہ جنگ یا لڑائی کی صورت میں ان کے ساتھی ہر چیز سے واقف ہوں۔ اس کے علاوہ مشکل راستوں، غاروں، پہاڑوں، جنگلوں، بستیوں اور پناہ گاہوں کا علم بھی جنگ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس طرح بہت مہارت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی نہ صرف اخلاقی بلکہ معاشرتی اور جنگی تربیت کر رہے تھے۔ ان دستوں کو بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف دفاعی تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ یعنی 8 ہجری سے پہلے قریش کے ساتھ کوئی جنگ شروع نہیں کی۔ حملہ ہر بار قریش مکہ کی طرف سے کیا گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ تمام جنگیں اپنے دفاع میں لڑی۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔